کالی آندھی۔ یہ کہانی ایک ایسے گروہ کی ہے جو تیز رفتار کالے گھوڑوں پر سوار، کالے لباس میں ملبوس اور چہروں پر سیاہ نقاب سجائے دشمنوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑتا تھا۔ ان کی تلواریں چمکتی، گھوڑوں کے سم زمین کو رونتے اور ان کی آندھی جہاں سے گزرتی دشمنوں کے قلعے لرز اٹھتے۔ ریگستانی ہوائیں تیز ہو چکی تھیں، دور کہیں ریت کے طوفان کا خدشہ تھا، مگر ان گھوڑ سواروں کے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ ان کے لیے صرف ایک مقصد تھا، دشمن کا قلعہ تباہ کرنا۔ سردار ہیبت خان اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالے سب سے آگے تھا، اس کے ساتھی گھوڑوں کو ایڑ لگا کر برق رفتاری سے اس کے پیچھے تھے۔ ان کے چہرے سیاہ نقاب میں چھپے تھے اور سروں پر بندھی کالی پگڑیاں اس بات کی علامت تھیں کہ وہ بے خوف ہو کر لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ گروہ ایک خاص مقصد کے تحت اکٹھا ہوا تھا۔ کچھ مہینے قبل ظالم حاکم فرید بیگ نے ان کے قبیلے پر حملہ کیا، بچوں اور عورتوں کو غلام بنایا، مردوں کو قتل کروا دیا۔ ہیبت خان کے والد اور بھائی اس حملے میں شہید ہوئے تھے۔ ہیبت خان نے بااعتماد ساتھیوں کو جمع کیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انصاف کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ گھوڑ سواروں کا یہ قافلہ دشمن کے قلعے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، ہیبت خان نے پرعزم آواز میں کہا۔ یہ وقت ہمارا ہے، یا ہم کامیاب ہوں گے یا یہ رات ہماری آخری رات ہوگی۔ قلعے کے دروازے پر پہرا دینے والے سپاہی کچھ سمجھ پاتے کہ اچانک فضا میں تلواروں کی چمک اور نیزے کی چمکدار دھاریں دکھائی دیں۔ کالی پوشاکوں میں لپٹے سوار بجلی کی طرح دروازے پر جا پہنچے اور لمحوں میں پہرے داروں کو تہہ و تیگ کر دیا۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹا، گھوڑوں کی ٹاپوں نے قلعے کے صحن کو اپنی دھمک سے بھر دیا۔ اندر سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ہیبت خان کی تلوار دشمنوں کے خون سے سرخ ہو چکی تھی، اس کے ساتھی ایک ایک کر کے دشمنوں کو کاٹتے جا رہے تھے۔ قلعے کی سب سے اونچی جگہ حاکم فرید بیگ اپنے محافظوں کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ ہیبت خان بجلی کی طرح اس کے قریب پہنچا اور ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس پر جھپٹا۔ دونوں کی تلواریں ٹکرائیں، مگر ہیبت خان کی مہارت کے سامنے فرید زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ یہ آخری وار اور وہ زمین پر جا گرا اور خاموش ہو گیا۔ قلعے پر فتح حاصل ہو چکی تھی، ظلم کا راج ختم ہو چکا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا اور صحرائی ہواؤں میں اب آزادی کی خوشبو تھی۔ ہیبت خان اور اس کے ساتھی فتح یاب ہو کر واپس جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے تیز رفتاری سے دوڑ رہے تھے اور ان کے کالے لباس تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو چکے تھے۔